ساگر صدیقی ایک مرد کلندر ہوا ہے، نوجوان نسل کو شاید کم پتا ہو، جن کے لیے ایک شعر کہہ دیتا ہوں کہ بہت ان کا مشہور شعر ہے کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ تو واقعہ بہت سچا ہے ایوب خان کے دور کا۔ ایوب خان کے دور میں وہ مرد، کیونکہ انڈیا سے وہ پاکستان آ گئے تھے، بعد میں آئے پارٹیشن کے بعد، اور یہاں ان کو دوستوں نے کہا آپ یہیں رہ جائیں، یونس ادیب صاحب ہوتے تھے تو ان کے دوست تھے، اس پہ وہ یہاں رہ گئے، انہوں نے کہا لاہور مجھے بہت اچھا لگا، میں یہاں رہوں گا۔ اور شروع میں ان کو ماشاءاللہ بہت سے مشاعرے ملتے تھے، بہت سے اخبارات کے ایڈیٹر، اپنا اخبار انہوں نے نکالے، اور پھر اس دور میں وہ جینز کی پینٹ کے اوپر کرتا پہنتے تھے، سانولا رنگ، بہت خوبصورت یعنی شاعر۔ لیکن انہوں نے ان کے پرچے بند کر دیے اس حکومت نے، ایوب خان نے، اور پھر ایک دن ایک شخص آتا ہے ان کے پاس، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا جو ہے نا ساگر صاحب کچھ کریں، تو میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی پیسے، تو اس وقت 500,000 کی اس نے صرف مانگا۔ تو ساگر صاحب گئے، انہوں نے کہا جی میں گانا لکھنا چاہتا ہوں، اور اس وقت تو فلم بھی بنانے والے ان کے پیچھے ہوتے تھے کہ ساگر صاحب مانے، لیکن وہ درویش بندہ ٹائم ہی نہیں دے پاتا تھا، کیونکہ وہ نشے وغیرہ میں بھی کی لت لگ گئی ہوئی تھی، اور ان لوگوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے ان کو اس حال تک پہنچا دیا، انہوں نے وہ گانے لکھے اور پیسے کما کے وہ لائے، تو پیسے تو بہرحال جیسے تیسے دیے، کچھ پیسے جو تھے وہ کہیں سے پکڑ کے، لیکن جو اصل پیسے ان کو کما کے لائے ہیں وہ وہاں سے ان کی جیب سے کسی جیب کترے نے نکال لیے دادا دربار۔ تو وہاں اگلے دن جو ہے وہ جناب ایوب خان صاحب کا دورہ تھا، تو ایوب خان کا دورہ جب ہوا تو اس وقت انہوں نے وہ شعر پڑھا کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے، تو جس پہ بہت زیادہ نعرے بازی ہوئی لگی اور بہت زیادہ یعنی شور اٹھا۔ تو ایوب خان صاحب نے جناب ایک پولیس کو، اس جیسے آج فوج پولیس کو استعمال کرتی ہے، تو پولیس کا ڈالہ بھیجا، اور یہ وہ ریلوے اسٹیشن کے پاس سے ساگر صاحب جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی بابا جی آپ کو ایوب خان، صدر ایوب خان نے یاد کیا۔ انہوں نے کہا صدر صاحب کو مجھ سے کام ہے یا مجھے ان سے کام ہے؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ان کو تو انہوں نے کہا جی خود وہ ملنے آ جائیں۔ تو اس وقت پولیس والے بھی کوئی اس طرح کے بغیرت نہیں تھے جو آج کل جو چادر چار دیواری کا تقدس ان کے حکموں کے اوپر توڑ رہے ہیں۔ وہ گئے، لوٹ کر گئے، اور پھر وہ صدر صاحب نے بھی یہ اس میں یعنی عافیت سمجھی کہ اگر میں نے اچھا نام پیدا کرنا، کیوں منافق تھے سارے یہ لوگ۔ تو وہ آیا ملنے کے لیے، تو وہاں پہ صرف پیشکش کی کہ آپ کے شعر بہت اچھا جناب آپ نے پڑھا، لیکن آپ کو ہم آپ کے اخبار بھی کھول دیتے ہیں، آپ جو ہے صرف ہماری حکومت کے خلاف نہیں لکھیں گے، یعنی وہی لپاڑا بن جائیں، یعنی لونڈا لپاڑا جس کو کہتے ہیں شہباز گل صاحب۔ تو انہوں نے اس وقت انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آج ان کی قبر پر لوگ ڈھونڈ کر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں ساگر صدیقی کے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایوب خان کہاں پہ بغیرت کو دفنایا گیا ہے۔